مشکل تھی، تماشا بن کے نکلیں گے، جسے کہتے ہیں بندہ، قل هو اللہ بن کر نکلیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہتے ہو نا، وہ بندے نہیں بلکہ وہ اللہ بن کر نکلیں گے۔ بجاتے تھے، ہم نے صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو۔ کہتا ہے بجاتے تھے انی عبدہ کی بنسری ہر دم، نبی ہر دم کیا کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ انی انا اللہ بن کر نکلیں گے۔ جب عرش سے پردہ ہٹے گا تو رسول اللہ خود اللہ کے روپ میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ صفحہ 156 اسی کتاب کا، رائٹر کا نام محمد یار فریدی۔ اب شعر سنیے، اپنا نام ذکر کرتا ہے شاعر، کہتا ہے گر محمد نے، اس محمد سے مراد شاعر صاحب کتاب بریلوی ازم کا بہت بڑا پیر، کہتا ہے گر مولوی محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، پھر تو سمجھو مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہے تو پھر یہ مسلمان ہے، اور اگر یہ خدا سے جدا مانتا ہے تو یہ مسلمان وہی جو آپ کو محرم میں سننے کو ملتا ہے، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، ہمارے علی نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں۔ یہی بریلویت کا امام کہہ رہا ہے اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے دغا باز نہیں، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے جدا مانتے رہے تو پھر سن لیجئے یہ مسلمان نہیں۔ ارے ابو بکر صدیق کو کیا کہو گے جو محمد علیہ السلام کی موت پہ آپ کے ماتھے مبارک کو چوم کر واہ نبیہ واہ خلیلہ واہ صفیہ کہتے ہوئے مسجد میں آئے، عمر ابن خطاب کو کھڑے ہوئے دیکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد مر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کے رب کو کبھی موت۔ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے دغا باز نہیں، اگر وہ محمد کو خدا نہیں مانتا اللہ نہیں مانتا تو دغا باز ہے۔ ارے ابو بکر صدیق محمد کو اللہ نہیں مانتے تھے بلکہ کہتے تھے اے نبی آپ کی قسمت میں جو موت تھی وہ آ چکی ہے، دو موتیں اللہ آپ پر اکٹھی نہیں کرے گا۔ قوم سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، عوام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں سنو اگر تم اس کو اللہ مانتے تھے تو یہ تو مر چکے ہیں، اگر تم اس کی پوجا کرتے تھے یہ تو فوت ہو چکے ہیں، اگر تم اللہ کی پوجا کرتے تھے اللہ کو کبھی موت نہیں آنی۔ محمد علیہ السلام کو اللہ کہنے والے اللہ کی توہین کر رہے ہیں، محمد کریم کی توہین کر رہے ہیں، آپ کے حکموں کو ٹھوکر مار رہے ہیں، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا میری شان کو ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے بڑھایا۔ خرام ناس میں آیا، صفحہ 166 خرام ناس میں آیا تو دیکھا اور پہچانا محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں۔ مٹھن میں کون ہے؟ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون باطن دے وچ اللہ۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، اگر تم نے مدینہ جانا ہے پاکستان والو، پی آئی اے نے کرائے بڑھا دیے ہیں، فکر نہ کرو، کوٹ مٹھن چلے جاؤ، چاچڑ وانگ چلے جاؤ، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، چاچڑ وانگ جاؤ گے وہ مدینے کیا اس کے مقام پر ہے، کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ حج کا عمرے کا ویزا تھوڑا ہے، حج کا اور زیادہ ہے، آج کی خبر ہے 1,90,000 تک پہنچنے والا ہے، تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، کوٹ مٹھن بھی مکہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون باطن دے وچ اللہ۔ وہاں جاؤ گے بابا فرید بیٹھا ہوا ہوگا، ارے وہاں بھی نہ بننا، یہ بظاہر بابا فرید ہے، اس کے اندر اللہ ہے، یہ اللہ اس کی صورت میں آیا ہے۔ یہی عقیدہ عبد النبی محمد یار فریدی دیوان محمدی کے صفحہ 166 پہ لکھتا ہے خرام ناز میں آیا تو دیکھا محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، مٹھن کی گلیوں میں جو بابا فرید ہے یہ محمد مصطفیٰ بھی ہے، یہ خدا بھی ہے، یہ اوریجنل شکل میں آیا ہے، اور خدا کو ہم نے دیکھا سدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں۔ مٹھن کی گلیوں میں تمہیں بابا فرید نظر آ رہا ہے تو پریشان نہ ہونا، یہ بابا فرید نہیں ہے بلکہ حقیقت کے اندر یہ خود خدا ہے۔
صفحہ 183 پر اسی کفری عقیدے کو بیان کرتے ہوئے محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، سرائکی میں شعر لکھتا ہے محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہ سکدا، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہو، بظاہر یہ محمد ہے نہیں، حقیقت کے اندر یہ محمد نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی صورت میں آیا۔ تو توہین رسالت سے پہلے بریلویت اللہ کی گستاخی کرتی ہے، محمد علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیتی ہے، اور اپنے پیروں اور فقیروں کو محمد کریم علیہ السلام کا مقام دیتی۔ یہ تذکرہ غوثیہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہی عقیدہ اس کے اندر۔ غوث علی شاہ قلندر قادری صفحہ 325 پہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر شبلی کی خدمت میں ہمیں گستاخ کہنے والوں، اہل ایمان اور اہل توحید پہ گستاخی رسول کے فتوے لگانے والوں، توہین رسالت کے پرچے کرانے والوں، عوام الناس سے مخاطب ہوں، اللہ کے لیے بازاروں میں ملنے والی ان کتابوں کو خریدو، ان عقیدوں کو پڑھو، اور پھر جاؤ ذرا اپنے مولویوں سے اس کی تفصیل تو پوچھو کہ یہ عقیدے لکھنے والا، بیان کرنے والا، سنانے والا، ایسے عقیدے کے حامل کو اللہ کا ولی سمجھنے والا وہ محمد علیہ السلام کا دشمن ہے یا نہیں؟ صفحہ 325 تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب مشتاق بک کارنر، اردو بازار الکریم مارکیٹ لاہور سے شائع ہوئی۔ کہتا ہے ایک روز ارشاد ہوا ابو بکر شبلی کی خدمت میں دو شخص بیعت کی ارادے سے حاضر ہوئے، کہا حضرت جی ہمیں اپنا مرید بنا لو۔ پیر صاحب نے کہا اچھا مرید بننا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ یہ پیر صاحب مرید کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ کسی بھائی کو یقین نہ آئے تو سٹیج پہ آ کر ان کتابوں کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کر دیکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر شبلی نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا پیر جی تسی کیوں پڑھے ہے؟ کہنا تو کیوں پڑھے ہے؟ کہنا میں تو اس واسطے پڑھے چول دے کول مرید ہونا آ گیا، میں تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا لیکن یہ آپ تو بے وقوف اور پاگل۔ کہا میں نے اس لیے پڑھا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی، یہ راز کی بات تھی، جو معرفت کو سمجھتا ہے ان کے سامنے پردے اٹھتے ہیں، میرے سے غلطی ہوگی میں نے جاہل کے سامنے کہہ دی۔ دوسرے سے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا، میں نے آپ کو خدا بنانا تھا، آپ رسالت پہ گر گئے، ورے ہی قناعت کر لی، میں تینوں رب منن واسطے آیا سی، تو جوڑا رسول تے ڈگ پیا۔ کہنے لگا شاباش تو بڑی پہنچی سرکار ہے، تو بے تینوں پوری تعلیم دیاں گا۔ حضرت میں تو آپ کو خدا بنانے کے لیے آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ ہی قناعت کر لی، میں تو آپ کو رسالت کا مقام دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو اس سے آگے آپ کو لے جا رہا تھا۔ پیر شبلی کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، اس کے جسم پہ تھپکی دیتے ہیں کہ ہم تمہیں تعلیم دیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ میں فوائد فریدیہ، جس کے رائٹر شہباز طریقت شہنشاہ ولایت حضور خواجہ غلام فرید، شائع کیا ہے مکتبہ معین الادب جامع مسجد شریف ڈیرہ غازی خان۔ اس کا صفحہ نمبر 83 ہے۔ 83 صفحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیسے کرتے ہیں یہ آپ نے شبلی پیر کا سنا تھا، اب انڈیا والے کا بھی تذکرہ سن لو۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، ان کے پاس ایک مرید آتا ہے، کہتا ہے پیر جی مجھے بھی اپنے مریدوں کے سلسلے میں داخل کر لو۔ کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ معین الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے اگر تو میرا مرید بننا چاہتا ہے، میرے سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ محمد علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ کا مقام دیا، رسول اللہ کو اللہ کا مقام دیا، اور اپنے پیروں فقیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بٹھایا۔ حسین بن منصور حلاج کے نام سے جو معروف ہے، جس کی تعریف مولوی ذکریہ صاحب بھی کرتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب بھی کرتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی کرتے ہیں۔ صفحہ 76 پر غلام فرید صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے، ایک شخص نے حضرت کو کہا اے حسین بن منصور کیا تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حسین بن منصور نے تڑپ کر کہا افسوس ہے تجھ پر، تو نے میری قدر قیمت کو کم کر دیا، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا